في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے اور تیسرا جمعہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں رمضان کے اس گزرتے ہوئے مہینے کے ساتھ اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ آدھا مہینہ گزر گیا. ہم نے ان گزرے ہوئے ایام میں کیا پایا؟ اللہ نے ہمیں یہ جو مبارک مہینہ دیا، اس سے ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا اور ہمارے ہاتھ کیا لگا؟ اس لیے کیونکہ اگر اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا پایا یا ہم کیا پا سکتے تھے، ہم سے کہاں کوتاہی ہو گئی، تو پھر جو بقیہ دن ہیں ان پر محنت کی جا سکتی ہے. ان کے بارے میں فکر مند ہو کر جو ابھی تک نہیں پا سکے اس کے لیے کوشاں ہو سکتے ہیں. تو سب اپنا اپنا تجزیہ کریں، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ یہ جو رمضان کی تاریخ ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، بہت ساری وجوہات کے اعتبار سے اہم ہے، جس میں ایک چیز تو یہ سر فہرست ہے کہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو یعنی بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کرنی تھی ساری پیدا کر دی، حتیٰ کہ انسان کے دل کو نرم کر دیا کہ عبادت کی طرف دل راغب ہے اور خود بخود دل کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ بیدار ہو چکا ہے. دوسرا بڑا احسان یہ کیا کہ انسان کو بھٹکانے والا، اس کو گناہوں کی طرف کھینچنے والا، اس کو گناہوں کے اڈوں پر لے جانے والا یا اس سے گناہ سرزد کروانے والا جو ابلیس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا. اس لیے کہ یہ میرے ایمان والوں کا ایک خاص مہینہ میں نے ان کو عطا کیا ہے، تیری طرف سے کوئی خلل نہیں ہو. یہ تو بات ہوئی عبادت کے تعلق سے، جس کی بہترین مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس اہتمام کے ساتھ رمضان گزارتے تھے. کم سے کم سونا، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے آپ کی اس سنت کو یا آپ کے اس طریقے کو پلٹ دیا. ہم رمضان کے مہینے میں دیگر مہینوں کے علاوہ زیادہ سوتے ہیں. لوگ اپنے آپ کو کام کاج سے تو فارغ کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو وقت ملا یا جو وقت بچا اس کو صرف سونے میں گزار دیا. اور مس یوز دیکھو، رات رمضان کی تھی عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. لیکن آج کل مسلمانوں کی راتیں آباد ہو رہی ہیں سیر و تفریح میں. دیواس سے گاڑی میں سوار ہو کے سحری کرنے کو اندور جا رہے ہیں، تو کوئی اجین جا رہا ہے، تو کوئی بھوپال تک کی مسافت طے کر رہا ہے. ایک ٹرینڈ، 4 دوست اکٹھے ہوئے، وہ فلاں جگہ فلاں ریسٹورنٹ پہ سحری کا مینیو بہت اچھا ہے، وہاں جا کے سحری کر. ایک اور چیز، رات میں تراویح پڑھ لی، کھانا وانا ہو گیا، دوست بیٹھے ہیں، جمع ہیں، کچھ بھی ایکٹیویٹی شروع کر دی، کرکٹ کھیلنا شروع کر دی، ریکٹ کھیلنا شروع کر دی، یعنی اسپورٹ ڈے بنا لیا. کھیل
اور تفریح کا مہینہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ عبادت کا مہینہ ہے بھائی، کام کی تو نے چھٹی لی ہے، دکان سے تو نے وقت کو جو ہے نکالا ہے، تو قرآن پڑھ، اللہ کی عبادت میں لگ۔ لیکن ہم نے بدل دی، پوری رات آباد ہے، رات کو بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، صبح میں سحری کی، خوب مزے سے سحری کی، ڈٹ کر سحری کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اور اپنے رزق کی انعامات اور بہتات کھولے کہ اور اچھے سحری کے دسترخوان ہو۔ اس بات پر تو آہستہ آہستہ بہت لوگوں کی زبان سے آمین نکلا، لیکن میں نے جو دو باتیں پہلی کہیں ان پر شاید ہی کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہاں یہ غلط ہم کر رہے ہیں، تو اب ہم رکیں گے۔ اب ڈٹ کر سحری ہو گئی جناب۔ اب سحری کے بعد جیسے تیسے کسمسا کے گھڑی کا ٹائم دیکھ کے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ سحری کھا کے مسجد آتے ہیں بالکل بوجھل طبیعت کے ساتھ، کہ جیسا ایک مزدور دن بھر کا کام کر کے تھک ہار کے اپنے گھر جانے کا وہ گھڑی دیکھتا ہے کہ کب 5 بجے اور میری چھٹی ہو اور میں بھاگوں۔ یہاں سحری کھانے کے بعد بہت سارے لوگوں کا حال رہتا ہے کب جماعت کا ٹائم ہو اور امام صاحب آئے اور مزہ آ جائے، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لیں اور فوراً بھاگیں، اب رکنا نہیں، اب جو ہے وہ وندے بھارت چلے گی۔ یہ راجدھانی اس سے تیز ہے، یہ تو گڑبڑ گھوٹالے والوں کی ٹرین ہے، وندے بھارت پتہ نہیں کب کھڑی ہو جائے۔ راجدھانی پہ اعتماد ہے کہ سالوں سے چل رہی، اب راجدھانی نان اسٹاپ اسٹیٹ کی کیپٹل سے چلے گی تو دوسری اسٹیٹ کی کیپٹل پہ رکے گی۔ مسجد سے نکلیں گے تو ڈائریکٹ سیدھے اپنے بیڈ روم میں جا کے بستر اور تکیے پہ، کوئی ڈسٹرب نہیں، بہترین دبا کے سوئیں گے۔ کچھ لوگ اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کام کار پہ جاتے ہیں، چلے جائیں، لیکن شاید میرے جیسے لوگ، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں، آپ تو بڑے اچھے لوگ، میرے جیسے لوگ بہترین ظہر تک، ظہر سے کچھ منٹ گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے روزہ ہے بھائی، روزہ ہے، کمال ہے، روزہ ہے، آپ رکھ کے دکھاؤ، آپ رکھ کے دکھاؤ نا، روزہ ہے نا۔ نہائے دھوئے، کپڑے وپڑے پہنے، خوشبو عطر لگایا، بہترین قسم کی ٹوپی پہن کے ایک سپہ سالار کی طرح فتح کر لیا ہم نے عالم، ہم فاتح ہیں۔ مسجد میں ظہر کی نماز میں آئے، تھوڑا دل لگتا ہے کیونکہ ابھی نیند پوری ہو گئی، اچھے سے پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، نیند بھی مزے سے ہو گئی، اب تھوڑا عبادت اچھے سے سنت پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، سپارہ پارہ پڑھیں گے، اور افطار کا مینیو ڈیسائیڈ ہونے لگ جائے گا۔ گوشت اگر نہیں آیا ہوئے تو گوشت کی فکر، افطار کا مینیو ڈیسائیڈ کرنا ہے، چند گھنٹے تو بچے ہیں ابھی، عصر مغرب ظہر عصر، عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھنے آئے تو وہ سوچ کے ہی آئے ہیں کہ کہاں سے سموسے لینا ہے، کہاں سے جلیبی لینا ہے، کہاں سے ٹکیا لینا ہے، کہاں سے تربوز لینا ہے، اور گھر میں کیا ختم ہو گیا، فوراً نماز سے نکل کے بھاگے مارکیٹ میں، کیونکہ ٹرافک ہے، دکانوں پہ بھیڑ ہوتی ہے، اتنی آسانی سے چیز ملتی نہیں ہے، اچھے لوگوں کی چیز جلدی بک جائے تو بھاگ کے جانا ہے۔ گئے بازار اور عصر سے مغرب کے بیچ کا پورا وقت جو ہے وہ خریداری میں، سموسے میں، ٹکیاں میں، زیادہ تلے ہوئے ہیں تو باسی دکھ رہے ہیں، تو 2 بار اس نے جو ہے اس کو تیل میں ریموٹ کر دیا ہے، تو یہاں کے اچھے نہیں ہوتے تو وہاں کے اچھے ہوتے ہیں، تو یہاں سے میں دلاؤں گا تو آج دہی بڑے لے کے آؤں گا، تو آج وہ تربوز شاندار ہے تو آج کیلے لینا ہے، تو بہترین لا لوا کے گھر میں رکھیا، اس کو کاٹو، دسترخوان پہ سجاؤ۔ آج فلاں رشتہ دار آئے ہیں تو ان سے بات چیت ہو رہی ہے، وہ بہن آئی تو وہ بہنوئی آ گئے تو وہ چچا کو بلا لیا، تو پڑوس میں چلو افطاری بانٹنا، افطاری بانٹو، افطاری 5 منٹ بچے ہیں، 5 منٹ، شربت کھول لیا، نہیں کھول لیا، سب ہو گیا بہترین قسم، بس اب 4 منٹ بچے ہیں، اب 3 منٹ بچے ہیں، ادھر اللہ اکبر ہوئی اور گپا گپ، تو بہترین کھایا اور دوڑ کے مغرب میں آ گئے۔ مغرب کی نماز مکمل ہوئی نہیں، اور تراویح کی اور کھانے کی کشمکش، اور پھر اس کے بعد وہی دن چلی۔ بس مسلمان، اسلام بہت بڑا کام اللہ پر احسان کر دیا۔ کوئی غیر مسلم اگر مل گیا تو اس کو ڈنگے مار کے سنا دیے کہ تم کیا رکھتے ہو، تم تو 25 چکر پانی پی لیتے ہو، پتہ نہیں کیا کہ ہم رکھتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ ہو گے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، وہ بھی کہے گا کہ بھائی ایسا ہی بات ہے، تیرے جیسا نہیں ہو سکتا، میں تیرے جیسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ ہمارے نظام اوقات ہیں، اور یہ ہمارے رمضان کی قدردانی ہماری طرف سے۔ اس میں اگر کوئی کچھ غلط میں نے ایڈ کیا، بہت ساری چیزیں میں نے بہت محتاط ہو کے یہ بات چن کے پیش کی ہے جو ایک عام چیز ہے۔ ابھی اس میں کچھ اور سپیریئر لوگ بھی ہیں، کچھ بہت زیادہ
سپیریئر بھی ہیں، میں ان پر تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اگر اس میں کسی کو کوئی کچھ بات غلط ایسی لگ رہی ہو کہ نہیں ایسا نہیں آپ غلط بول رہے ہو، تو بالکل اس کو حق ہے کہ وہ مجھے ٹوک دے، میں اپنی اصلاح کر لوں گا کہ ہاں بھائی میں یہاں بیٹھ کر میں نے غلط دے غلط تو نہیں ہے. ہاں چلیے اللہ کا شکر ہے میری جان بچی. میں تو یہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے کوئی انڈا یا کوئی کچھ چیز پھینک کے مارے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہم ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے اس طریقے پہ ہی قبول فرما لے اور راضی ہو جائے، ورنہ تو بات کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، سچائی کچھ اور ہے، دین کچھ اور ہے، عبادات کچھ اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آئیڈیل ہیں ان کی زندگی کچھ اور ہے. وہ کیا ہے کہ رمضان میں صرف اتنا مختصر سونا کہ عبادت میں خلل نہیں ہو، اتنا مختصر کھانا کہ ضعف لاحق نہیں ہو، کمزوری لاحق نہیں ہو، اور ان دونوں چیزوں میں سے جو وقت کٹ آف کیا ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگانا. اس طرح سے لگ جانا کہ گھر والے کہتے ہیں، ہماری مائیں فرماتی ہیں کہ جب رمضان شروع ہو جاتا تھا تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھول گئے. بھولنے سے مراد یہ ہے کہ جو وقت آپ ہمیں دیا کرتے تھے آپ نے اپنے اس وقت کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا. راتوں کو جاگ رہے ہیں، خاموش ہیں، اللہ کی عبادت میں ڈوبے ہوئے ہیں، پیروں میں ورم آ گئے، نوافل پڑھتے پڑھتے قرآن خود بھی پڑھ رہے ہیں اور حضرت جبرائیل کو سے سن بھی رہے ہیں، ان کو سنا بھی رہے ہیں. جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے وہ اہتمام کے ساتھ قرآن کا تکرار اور دور کر رہے ہیں کہ خود پڑھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل سن رہے ہیں اور حضرت جبرائیل سنا رہے ہیں، محمد رسول اللہ سن رہے ہیں. اللہ کی کتاب کا مہینہ ہے، رسول اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے پڑھنے اور سننے میں مصروف ہیں. تہجد میں بیدار ہو کر اللہ سے پورے عالم کے لیے مانگ رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ خوش ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب نصیب فرما دیا. شب معراج میں وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے اور ہم چادر تان کے سونے میں لگے ہوئے. جتنا ہو سکتا تھا، جتنا تھا، وہ مستحقین کو لٹا رہے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کر رہے ہیں، ترغیب اپنے ساتھیوں کو دلا رہے ہیں کہ لوگوں روزے دار کو روزہ افطار کراؤ. آہا بہت اچھی چیز ہے. ہم بھی کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہم بھی روزے دار کو روزہ افطار کراتے ہیں، لیکن شاید ہمارا روزہ افطار اور رسول اللہ کا روزہ افطار اس میں بھی فرق ملے گا آپ کو. ہمارے روزے افطار کی ایک بڑی شاندار گیدرنگ اور پارٹی ہوتی ہے اور وہاں خاموشی سے ایک ضرورت مند شخص کے گھر سودا پہنچا دیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں بازار سجایا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے کہ جن کا روزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور ان کو وی آئی پی گیسٹ بنا کر بلایا جاتا ہے، اور غریب مستحقین نادر بیزار لوگوں کو لسٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے روزہ افطار پارٹی. اب اس میں پھر کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے اس کی تو تمیز ہی باقی نہیں. بس دعوت آئی ہے روزہ افطار کی، سامنے والا کوئی بھی ہو اس نے دعوت دی ہے، بھیا دعوت کا قبول کرنا سنت ہے. ہم مسلمان ہیں، نبی پر عمل کرنے والے ہیں، نبی کی سنت ہے دعوت قبول کرنا، لیکن نبی نے جو فرض بتایا مال حلال کھانا بھول گئے اس کو. روزے جیسی اہم عبادت پتہ ہی نہیں کہاں کہاں کس دسترخوان پہ بیٹھ کے پاپڑ بھجیے ٹکیے سموسے بریانیاں گوشت مانڈے اڑا رہے. سمجھو اس چیز کو، اللہ کرے ہمارے اندر یہ احساس بیدار ہو کہ کم از کم رمضان میں ہم یہ تو سیکھ لیں کہ کیا حلال اور کیا. یہ تھا ان حضرات کا رمضان، ان کی عبادات. اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو دن ہے، جو خاص طور سے یہ جو دن ابھی کے ہے رمضان کے، اللہ کا کرنا ہوا کہ ان تاریخوں میں جمعہ ٹکرا رہا ہے تو اس عنوان کو چھیڑنا میرے اوپر ضروری ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کی ایک بہت ہی اہم تصویر آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے نبی کیا تھے. صرف مسجدوں میں عبادت کرنے والے نہیں تھے، صرف راتوں میں مصلی پر کھڑے ہو کے رونے والے نہیں تھے، صرف دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے نہیں تھے، صرف لوگوں کو مسئلے مسائل بتانے والے نہیں تھے. ان دنوں کی تاریخ کو یاد کیجئے کہ محمد الرسول اللہ جہاں اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے، وہیں آپ مبلغ عالم بھی تھے، اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کا بیڑا اٹھانے والے اور اس کے لیے میدان عمل اور میدان جہاد میں ڈٹنے والے بھی تھے. اور یہ تاریخ اور یہ دن اور یہ مہینہ ہمیں اس اہم واقعے کی بھی یاد دلاتا ہے جس کو شاید ہم بھول گئے ہیں، کہ وہ اتنا اہم واقعہ جو اسلام کی تاریخ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم واقعہ جو رمضان میں پیش آیا اور رمضان کی 17 تاریخ کو پیش آیا،
جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور اس غزوہ بدر میں قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ باوجود رمضان کے، باوجود عبادت کا مہینہ ہونے کے، باوجود اللہ کے قرب پہ لگ جانے کے، باوجود اتنے بڑے اہتمام کے، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ اسلام کے اوپر خطرہ ہے، دین کے اوپر خطرہ ہے، مسلمانوں کی زندگیوں پر خطرہ ہے، اللہ کے نازل کردہ دین کے اوپر خطرہ ہے۔ اب محمد الرسول اللہ میدان عمل میں نکلے کہ اب بات کچھ اور ہو گئی۔ اب رمضان گھر میں بیٹھ کر نہیں گزارا جائے گا، اب رمضان مدینے میں نہیں گزارا جائے گا، اب ہمارے سحری کے اور افطار کے دسترخوان مدینے میں نہیں لگیں گے، اب وہ میدان جنگ میں لگیں گے، میدان عمل میں لگیں گے۔ جو کچھ سرمایہ تھا، جو کچھ کیپٹل تھا، جو کچھ 13 سال کی مکہ کی تک و دوب میں، مکہ کے حالات میں، مکہ کے ان مشکل ترین تھپیڑوں میں اور مشکل ترین آزمائش میں جو کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد مدینہ ہجرت کر کے جتنے باقی تھے، اس پورے کریم کو اور قیمتی سرمایے کو لے کر رسول اللہ نکل پڑے۔ یہ بدر ہے جو کہ رمضان میں ہے، اور رمضان بھی ہمارے یہاں کا رمضان نہیں ہے، عرب کا رمضان ہے، تپتے ہوئے صحرا کا رمضان ہے، بیابانی کا رمضان ہے، اور میدان عمل ہے، میدان جہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے، کیوں؟ اسلام کی عظمت پر خطرہ، مسلمانوں کی زندگیوں پر خطرہ، اور دشمنان اسلام کے غالب ہونے کا اندیشہ۔ خبر ملی تھی کہ مکہ والے تیاری کر رہے ہیں، اور ابو سفیان نے بہت بڑا سرمایہ اکٹھا کیا، اور اس سرمایہ کو اکٹھا کر کے ملک شام گیا، اور وہاں سے اسلحہ خرید کر وہ لوٹ رہا ہے۔ اور پھر وہ لوٹنے کے بعد مسلمانوں پر یلغار کرنے والے، مدینے پہ یلغار کرنے والے، یہ خبر آپ کو مل گئی، آپ نے فوراً صحابہ کو بلایا، صحابہ سے مشورہ کیا، قربان جائیے صحابہ کرام پر۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ بس اشارہ کیجئے کیا کرنا ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری زندگی، ہماری اولاد سب آپ کے حوالے ہے، آپ بتائیے کہ۔ آپ نے فرمایا پیاروں فوراً نکلنا پڑے گا، ابو سفیان کو روکنا ہے، اور اگر اس کو روکا نہیں گیا تو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے جانثاروں کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ رمضان چل رہا ہے اور قبولیت، دعا کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے، ہم جو ہے افطار سے چند منٹ پہلے خوب اللہ سے رو رو کے دعا کریں گے، صبح سحری سے پہلے تہجد پڑھ کے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے میں ہی ابو سفیان کو غرق کر دے گا، ہو گیا کام۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم کریں کچھ بھی نہیں، سب کچھ کرے اللہ، اور یہ نظریہ تھا بنی اسرائیل کا، جو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑے، تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم کیوں کریں، ہم تو دعا کر دیں گے، اللہ کر دے گا۔ لیکن رسول اللہ نے سکھایا اور بتایا نہیں، میدان عمل بھی پکڑنا پڑے گا۔ آپ نے تیار کیا، صحابہ نکل پڑے، ٹھیک ہے۔ کیا تعداد تھی بدر کی؟ ہاں 313 کا کارواں ہے، نہتے ہیں، نہ کوئی مناسب اسلحہ ہے، نہ کوئی مناسب سواری ہے، صرف اس غرض سے نکلے کہ ابو سفیان کو روکنا ہے۔ ابھی تو اب آپ کے نکلنے کی خبر مکہ پہنچ گئی، اور ابو سفیان کو بھی پہنچ گئی۔ ادھر مکہ والے تیش میں آ گئے کہ اوہو، ہمارے احباب کو اور ہمارے کارواں کو اور ہمارے پورے سرمایوں کو، جس کو ہم نے ابو سفیان کے حوالے کیا تھا، اس کو محمد رسول اللہ لوٹنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب ادھر پورا مکہ کھڑا ہو گیا، پورا مکہ کھڑا ہو گیا کہ اب تو ہمیں دو ہاتھ کرنا ہی پڑے گا، اور پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے مشرکین کا ایک گروہ نکلا، ایک لشکر نکلا۔ ادھر اللہ کے رسول کو پتہ نہیں کہ مشرکین بھی نکل رہے ہیں۔ ابو سفیان کو بھی خبر مل گئی کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو ابو سفیان بہت ماسٹر، انہوں نے جو ہے اپنا روٹ چینج کر دیا، راستہ بدل لیا۔ تو وہ تو راستہ بدل کے نکل گئے، ادھر رسول اللہ نکل پڑے، ادھر مکہ والے نکل پڑے۔ درمیان میں آ کر اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ مکہ والے تو پوری تیاری سے ہمارے سامنے ہیں۔ آئے تو ابو سفیان کو روکنے تھے، لیکن اب حالات جنگ کے بن گئے، تو اب میدان نہیں چھوڑا جائے گا، اب پیچھے ہٹنا، میدان چھوڑنا، مصلحت پکڑنا، ان سے صلح کرنا، ان سے سمجھوتہ کرنا، کوئی ایگریمنٹ ٹائپ کروانا نہیں ہوگا، اب تو مقابلہ ہوگا۔ ادھر مشرکین تو تیاری سے ہی آئے تھے، ادھر اللہ کے رسول نے بھی اپنے صحابہ کو پھر جمع کیا کہ ہم جو سوچ کر آئے تھے وہ نہیں ہو رہا، اب تو اس سے خطرناک جنگ سر پر ہے۔
ہم تو ابو سفیان کو روکنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب تو پورا مکہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بہترین قسم کے جنگجو ہیں، بہترین قسم کے سپہ سالار ہیں، بہترین قسم کے تیر انداز ہیں، اور بہترین قسم کے نیزہ بان ہیں، اور ہمارے پاس تو اسلحہ بھی مناسب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کی ذات پر یقین ہے آپ نے ہی سکھایا ہے، اور ہم لڑیں گے اور ڈٹیں گے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ میدان جہاد، میدان عمل سج رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک پیارے کی پوزیشن سیٹ کر رہے ہیں کہ کس کو کس محاذ پر لینا ہے، کس کو کون سا مورچہ سنبھالنا ہے، کون تیر اندازوں کو لیڈ کرے گا، کون نیزے بانوں کو گائیڈ کرے گا، کون سواروں کو گائیڈ کرے گا۔ ایک ایک کی پوزیشن سیٹ کر کے ان کو سب کو تعینات کر رہے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ، سب کی پوزیشنیں سیٹ ہو گئی، پورا میدان عمل سج گیا، سامنے مشرکین بھی تیار کھڑے ہیں۔ شام ہو گئی، سورج ڈھل گیا، رات میں جنگ نہیں لڑی جاتی، اگلی صبح کا انتظار ہوگا۔ جیسے ہی رات ہوئی، رات کی تاریکی غالب آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ چونکہ الگ تھوڑا سا ہٹ کے لگا ہوا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جانا مناسب نہیں سمجھا، آپ باہر کھڑے ہو گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آواز دیں گے، میں فوراً لبیک کہہ کر اندر جاؤں گا، میں اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرنے دوں گا کہ آپ کو خیمے سے باہر آ کر مجھے پکارنا پڑے یا کسی کو بلانا پڑے، میں کھڑا ہوا ہوں۔ رات کے پہر شروع ہوتے ہیں، رات کا سناٹا شروع ہوتا ہے، مشرکین کی فوج شراب میں اور کباب میں ڈوب کر نشے میں دھت پڑی ہوئی ہے، ادھر مسلمان اللہ سے گریا بکا میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو نیند آ گئی تو وہ سویا ہوا ہے، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہے، باہر صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی چیخیں سنائی پڑنے لگی، اور آپ اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کا سینہ ایسا خدک رہا ہے کہ جیسے ایک دیچکی میں اخنیاں خدکتی ہیں، اور مجھے آواز سنائی دے رہی ہے آپ کے رونے کی اور آپ کی گریا کی۔ آپ اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، اور یہ میری 13, 14, 15 سال کی محنت کا سرمایہ ہے، ایک ایک کو سمیٹ کے ایک ایک پہ محنت کر کے ان کو تیار کیا ہے، اور ساروں کو لا کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ اگر آج یہ یہاں سے ناکام ہوئے اور اگر آج یہاں پر شکست ہوئی تو اللہ اسلام کی عظمت اور اسلام کی شان و شوکت میں قلت آ جائے گی۔ اللہ آپ ہماری مدد کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا میں ڈوب گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی، مجھے ایک خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول سے ہمیں سکھا کے گئے کہ مسلمانوں جب اسلام کی عظمت پہ بات آ جائے، جب مسلمانوں کی عظمت پہ بات آ جائے، جب مسلمانوں کی زندگی پہ بات آ جائے، جب شعار اسلام پر بات آ جائے اور مسلمانوں کی حدودوں پہ، سرحدوں پہ، مملکتوں پہ بات آ جائے اور اسلام کو کچلنے کے لیے دشمن سرنگو ہو جائے اور دشمن میدان عمل میں آ کر کھڑا ہو جائے، تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر تم کو بھی میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ پھر صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، صدقے خیرات سے کام نہیں چلے گا، وظیفوں سے کام نہیں چلے گا۔ دیکھو یہ اللہ کا رسول ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، غزوہ بدر ہو رہا ہے، 16-17 رمضان کی رات ہے، اور آپ مدینے کو چھوڑ کر مقام بدر پر میدان عمل میں، میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں کہ کل صبح کو اللہ کے دشمنوں سے دو ہاتھ کرنا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے کبھی کسی کو نہیں ستایا، آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، آپ نے کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچائی، آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کی عظمت اور اسلام کی شان و شوکت پر بدماشوں نے، غنڈوں نے، آواروں نے، دشمنان اسلام نے حملہ کیا اور محمد رسول اللہ خاماس بیٹھے ہوئے نہیں ہوا۔ آپ سر فہرست آ گئے، سب سے پہلے نکل کر آ گئے اور دشمنان اسلام کو لوہے کے چنے چبوا دی۔ یہ ہیرو ہیں ہمارے، یہ آئیڈیل ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ مسلمانوں تمہیں اس دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بپا کیا گیا ہے۔ تمہارے بازوؤں میں جو طاقت ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، تمہارے اندر جو صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، تمہاری جیب میں جو روپیہ ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تمہاری جو سانسیں چل رہی ہے، تمہارا جو دل دھڑک رہا ہے، تمہاری رگوں میں جو خون بہہ رہا ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بہہ رہا ہے۔ اور آج تمہارا خون ٹھنڈا ہو چکا ہے، اسلام کے نام پر تمہاری جیبیں خالی ہو گئی ہیں، اور دشمن کو تعاقب کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے تمہاری ہمت اور حوصلے پست پڑ گئے۔ آؤ دیکھو تو محمد الرسول اللہ کس ہمت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس توکل کے ساتھ، کس توانائی کے ساتھ، کس شعور مندی کے ساتھ، کس پلاننگ کے ساتھ، کس اسٹریٹجی کے ساتھ پورے مشرکین عرب کے سامنے ڈٹے ہوئے نہتے اپنے 313 صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھ لینا کہ یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ باطل تعداد میں بھی زیادہ رہا ہے اور اسباب میں بھی زیادہ رہا ہے،
اور حق پرست تعداد میں بھی کم رہے ہیں، اسباب میں بھی کم رہے ہیں، بس ان کے پاس جو طاقت تھی وہ توکل علی اللہ کی تھی، ان کے دل دھڑکتے تھے، ان کی زبانیں ترانہ گاتی تھی اور وہ یہ کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، ہم کسی سے دبیں گے نہیں، ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں۔ یہ شروع دن سے اہل اسلام کا اور اہل حق کا ترانہ اور موقف رہا ہے، چاہے وہ 1450 سال بعد کا دور ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے اس دور میں جو بھی حق پرست لوگ رہے ہیں انہوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، باطل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے۔ ہم نظریے کی بات نہیں کرتے، ہم مسالک اور عقائد کی بات نہیں کرتے۔ آج ابھی اس وقت جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اور دنیا میں جو حق پرست قومیں ہیں اور جن سے باطل اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ٹکرا رہا ہے، اب وہ نہتے ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ معذور ہیں، وہ بے بس و لاچار ہیں۔ ان کے یہاں مردوں سے زیادہ تعداد اب عورتوں کی ہو چلی ہے، ان کے یہاں جوانوں سے زیادہ تعداد بچوں کی ہو چلی ہے، ان کے یہاں صحت مند اور تندرست نوجوانوں سے زیادہ تعداد اپاہجوں اور معذوروں کی ہو چلی ہے، لیکن ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ نہیں ڈگمگایا ہے۔ آج بھی وہ فلسطینی قوم دنیا کے باطل ترین لوگوں کے سامنے اور طاقتور ترین لوگوں کے سامنے جم کر اور ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل حق ہیں، ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم نہ اپنا ایمان بیچیں گے نہ ہم اپنا اسلام بیچیں گے۔ تو ایک یہ مسلمان ہے اور ایک ہم مسلمان ہیں، سموسے والے، ٹکیا والے، بھجیے والے، تربوز والے، بریانی والے، گوشت مانڈے اور حلوے والے۔ ایک ہمارے رمضان ہے کہ جس میں یہ دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اور دے، میں یہ نہیں کہہ رہا اور دے اللہ، لیکن کم از کم ہمارے اندر اس قوم جیسا جذبہ تو بیدار ہو، اس قوم جیسی ہمت تو بیدار ہو۔ ایک کاش امت مسلمہ اور ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والی وہ مائیں ایسے بچوں کو جنم دے کہ جو مجاہد اسلام ہو، ان کے اندر وہ جذبہ ہو، وہ ایمانی جذبہ ہو جو فلسطینی قوم کے اندر جذبہ ہے۔ تو یہ دنیا کے نقشے پہ مثال ہے، وہی لوگ، وہی جذبہ، وہی زندگیاں، وہی قربانی، وہی اسلام کی عظمت کا شوق اور سربلندی کا جذبہ جو رسول اللہ کی زندگی میں تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا اگزامپل اور دوں گا۔ نظریات کو چھوڑیے، عقائد کو چھوڑیے، مسالک کو چھوڑیے، تفریقہ بازی کو چھوڑیے کہ ہم سنی ہم شیعہ، اس کو چھوڑیے، اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے پس پش ڈال کر بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا معاملہ ابھی اس وقت جو مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے، اور مڈل ایسٹ کی وہ قومیں یا وہ تنظیمیں یا وہ تحریکیں جو آج باطل کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ان کو بھی سلام ہے۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، یہ محض ایک قصے کہانی کے طور پر نہیں ہے، یہ ہمیں انٹیگریشن دے رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک اطلاعات دے رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں غفلت کی زندگی سے نکلو، غفلت کی زندگی سے نکلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا تذکرہ اور اب تذکرہ ہوگا جو آپ نے آخری دور کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں، جن کے اوپر باقاعدگی سے محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں کہ ابواب الفتن میں، اور یہ احادیث آئی ہیں کہ دنیا کا نقشہ قیامت سے پہلے کیا ہونے والا ہے۔ اوہو اللہ کا احسان، آج میں نے دیکھا، میرے نبی کی صداقت پر، میرے نبی کی حقانیت پر ایمان تازہ ہو گیا کہ محمد رسول اللہ نے 1450 برس پہلے دنیا کا جغرافیہ طے کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ آخر دور اور آخر زمانے میں کیا کیا ہوگا۔ سچی باتیں دکھتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا یہ سرزمین مقدسہ ہے جس کو آج ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، جس میں سیریا آتا ہے، جس میں فلسطین آتا ہے، جس میں جزیرۃ العرب آتا ہے، یہ تمام گلف کنٹریاں اور سیریا اور ترکی کی بارڈر تک کے علاقے، یہ خراسان تک کے علاقے، یہ پورا خطہ آخری جنگ کا محاذ بنے گا۔ ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے بتا دی کہ عرب برباد ہوں گے۔ آج تم ان کی شاندار عمارتیں دیکھ رہے ہو، ان کی مہنگی مہنگی سونے پر کی پالش چڑھی ہوئی کاریں دیکھ رہے ہو، ان کی رئیسی، ان کی چودراہٹ، ان کی عیاشیوں کو دیکھ رہے ہو، ان کے قدموں تلے سونے اور تیل کے خزانے دیکھ رہے ہو۔ وہ وقت ان قریب کھڑا ہے کہ پورا عرب برباد ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا عراق برباد ہوگا، شام سیریا برباد ہوگا، یمن برباد ہوگا، حتیٰ کہ ایران مسلمانوں کے ہاتھ سے جا چکا ہوگا۔ اور ترکی کے بارے میں، ترکی کی سرحد تک جو یورپ کی سرحد پر لگتی ہے کہ ترکمانستان بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ پورا خطہ جو عالم اسلام کا کرم ہے، جہاں دنیا کے تمام مسلمانوں کے چوٹی کے اور کرم مسلمان بستے ہیں، یہ پورا خطہ لہولوہان ہوگا، جنگ کی پاداش میں ہوگا، اور ساری باطل طاقتیں اس کو ہڑپنے کے لیے کوشاں ہوں گی۔ آج دنیا کی سپر پاوروں کی اگر کسی خطے پر نظر ہے تو وہ اسی خطے پر ہے۔ امریکہ چاہتا ہے میرا کنٹرول ہو، اور امریکہ پلس اسرائیل دونوں بھائی بھائی۔ اب دنیا کے سامنے نقشہ کھل رہا ہے۔ علماء تو شروع سے کہتے تھے کہ جب اسرائیل بسا تھا اور امریکہ دنیا کے نقشے پہ آیا تھا کہ یہ وہی یہودی ہیں جن کی ایک ٹولی اسرائیل میں آ کر، ایک ٹولی فلسطین میں آ کر اسرائیل بنا لیا، اور ان کی ایک ٹولی نے امریکہ پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ بھی چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ پر میرا کنٹرول ہو۔ ادھر رشیا بھی وہ دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اس بات کی کہ امریکہ کمزور ہو،
تو میں پھر بازی ماروں، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا کنٹرول ہو. ساتھ میں ایک اور بڑی طاقت چائنا، وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا بھی کنٹرول ہو. اور ایک اور طاقت دنیا کی ہو سکتی ہے، ایک اور طاقت دنیا میں ہے، لیکن اس طاقت کو، اس ریسورسز کو اور ان صلاحیتوں کو، اس تعداد کو دنیا کے ان ماسٹر مائنڈوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے. اور وہ ایک اور طاقت اور عظیم طاقت، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ان سے بڑی طاقت بن کر دنیا کے نقشے پر آ سکتی ہے، وہ یہ ہمارا ملک بھارت ہے. لیکن کیا کریں کہ ہم پہلے تماشائی تھے، لیکن ہم خود آج ہم جو ہے تماشا دکھانے والے وہ بندر ہو گئے. ہمارا ملک جس خانہ جنگی میں جوجھ رہا ہے، اور یہ خانہ جنگی ہمارے ملک میں کروائی جا رہی ہے کہ یہاں یہ فیکٹر ڈالے جائیں ہندو مسلمان کے، تاکہ یہ ہندوستانی قوم آپسی خانہ جنگی میں الجھی رہے اور یہ کہیں دنیا کی سپر پاور قوم نہیں بن جائے. اسی لیے تو ہمارے جناب اور محترم کو اسرائیل بلایا جاتا ہے، اور ایک ایسے اسپیشل میڈل سے کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس اسپیشل میڈل کے ذریعے سے ان کو جو ہے اعزاز دیا جاتا ہے. وہ تالیاں بجاتے ہیں، وہ جھومتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. کوئی سنجیدگی نہیں ہے. حالانکہ ملک کی فورن پالیسی پر ہے نا پہلے غور کیا جائے کہ ہمارا ملک تاریخ میں کس نظریے پر تھا، وہ سب بھلا کر آج باطل طاقتوں کے ہم جو ہے ایجنٹ بن رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دنیا میں ایک سپر پاور بننے کی صلاحیت یہ ملک رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں وہ ریسورسز ہیں، ہمارے یہاں وہ خوبیاں اور وہ کمالات ہیں قدرتی اعتبار سے. لیکن کیا کریں، ہمیں ان فضول کاموں میں الجھا کے رکھ دیا گیا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا فیکٹر ہندو اور مسلمان کا ڈال دیا گیا. اب یہ دو مضبوط قومیں آپس میں لڑکے برباد ہو رہی. اللہ کرے یہ چیز ختم ہو اور ہم صحیح نظریے پر آئیں. لیکن خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے حالات بگڑنے والے ہیں، عربوں کے حالات بگڑنے والے، عالم اسلام لہو لہان ہونے والا ہے، مسلمانوں کے حالات بہت بد سے بدتر ہونے والے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو کام ہمارے ہیں. میں بس اپنی بات کے خلاصے پر آ رہا ہوں. دو کام ہمارے ہیں، جن دو کاموں سے پہلے مضبوط پلیٹ فارم یہ کہ سب سے پہلی چیز کہ اب یہ بھول جاؤ، یہ ملکوں کی سرحدیں، علاقوں کی سرحدیں، یہ حد بندیاں بھول جاؤ، اور کم از کم ایک جذبہ اپنے دل میں بٹھا لو کہ پورا عالم اور پورا عالم اسلام ہم سب ایک جان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں. یہ پلیٹ فارم ہے. کیا آسٹریلیا، کیا امریکہ، کیا انگلینڈ، کیا نیوزی لینڈ، کیا تھائی لینڈ، اور کیا چین، اور کیا رشیا، کیا افریقہ، یہ پوری سب مسلمان ایک ہیں. دوسری چیز جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت میں لگ جاؤ. یہ دور ایمان کو ختم کرنے والا ہے، ایمان کو سلب کرنے والا ہے. ایمان کے لٹیرے، ایمان کے غاصب قدم قدم پر گھات لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم سے ہمارا ایمان چھین لیں. یہ بہت ڈیٹیل پر بات کرنے والا ٹاپک ہے، لیکن وقت نہیں ہے. بس اتنی سی چیز آپ کے دل دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کیجئے. جہاں ایمان بنے ان جگہوں کو پکڑ لیجئے، جہاں ایمان کے برباد ہونے کا خطرہ ہو ان جگہوں کو چھوڑ دیجئے. ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیجئے. ٹھیک ہے. دوسری بہت اہم چیز کہ اپنے سرمایے کو محفوظ رکھیے. بہت بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے ذمہ دار رہبروں کی بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک پر ہی نہیں پوری دنیا میں بہت خطرناک کرائسس آنے والا ہے. بے روزگاری تو چرم پر ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ بھوکمری اور بیچارگی کا بھی کرائسس آنے والا ہے. تو اپنی جو انکم ہے، اپنا جو سرمایہ ہے، اس کو محفوظ کر کے رکھیے، اس کو بچا کر رکھیے. مت خرچ کیجئے عالیشان مکاناتوں پر، کروڑوں روپے مت لگائیے مکانوں پر، سیر و تفریح پر، مہنگی گاڑیوں پر. میں بہت ذمہ داری سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں. ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور جب دنیا پر حالات آئیں گے تو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور ہم مدد تبھی کر پائیں گے جب ہمارے پاس سرمایہ ہوگا، جب ہمارے پاس مدد کرنے کے وسائل اور اسباب ہوں گے. اور جب ہم ہی کنگال ہوں گے تو ہم دنیا کی کیا مدد کریں گے؟ پھر ہماری بیچارگی اور ہماری بے بسی نہیں تسلیم کی جائے گی. میری بات یاد رکھی جائے گی. اور میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ پھر یاد رکھا جائے گا کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ فضول خرچیاں مت کرو، ان پیسوں کو روک کر یا جمع کر کے رکھو. دنیا کی بے سہارا اور بھوکی اور ننگی قوموں کو ہم ان کے حلق میں لقمہ ڈالنے کا کردار ادا کریں گے. اس ملک میں بھی اور اس دنیا میں بھی. میں اس ملک کی بات کرتا ہوں کہ کرائسس ہمارے ملک میں بھی آنے والا، اور یہ کل ہی نہیں ہوگا، پرسوں ہی نہیں ہوگا، اگلے سال ہی نہیں ہوگا. یہ ایک اسٹریٹجی ہوگی، یہ ایک ذہن سازی ہوگی. اس پہ نسلیں تک لگ جائیں گی کہ ہمارے اندر جو فضول خرچی کا جو کیڑا اٹھا ہے، جو ہمارے اندر فضول خرچی کا جو مزاج بنا ہے، اس کو کٹ آف کر کے شاید ہماری نسلوں میں وہ کفایت شعاری آ جائے، وہ اعتدال آ جائے کہ ہم صرف ضرورت پر پیسہ خرچ کریں اور اپنے کیپٹل کو سیف اور ریزرو کر کے رکھیں.
کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی ان مفلس ترین اور بھوکی ترین قوموں کے حلق میں لقمہ ہم ڈالیں گے۔ یہ دو بہت اہم نصیحتیں، ایمان کی حفاظت اور اپنے پیسے کو بچانا مس یوز ہونے سے اور اس کو برباد ہونے سے، اس فضول خرچیوں پہ خرچ کرنے سے زیادہ بہتر اور اہم ہے کہ اپنے سرمایے کو محفوظ کر کے رکھیے۔ اپنی آمدنی سے زیادہ اپنے خرچ کو مت بڑھائیے، صرف اتنا خرچ کیجیے کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور آپ کے پاس کچھ روپیہ، آپ کے پاس کچھ پیسے باقی رہ جائیں، ہے نا۔ یہ دو نصیحتیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔